أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ مشرکین مکہ یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور یہ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے تھے اور اس کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور یہ لوگ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے. اور انظر کیف ضربوا، آج کی آیت میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، پس یہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، یہ وہ سیدھا راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، تبارک الذی بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات، ان شاء اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذلک تو وہ اس سے بھی بہتر آپ کے لیے بنا دے، جنات ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ویجعل لک قصورا اور اللہ چاہے تو آپ کے لیے محلات بنا دے. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس لیے ہدایت نہیں پاتے کہ وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جو کہ قرآن کو، اللہ کو اور نبی کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے قیامت میں جہنم کی آگ دہکا کے سزا کے طور پر رکھی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو یہ سمجھایا کہ یہ مشرکین مکہ طرح طرح کی مثالیں دے دے کر دین کو نہیں مانتے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ قرآن کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ یہ تو گھڑا ہوا کلام ہے، کبھی یہ کہتے کہ اعانہ علیہ قوم آخرون، یہ یہود و نصارہ سے مل کر ان کا تعاون لے کر یہ گزشتہ باتیں بتاتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے کہ اساطیر الاولین، یہ قرآن جو آپ سناتے ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور کبھی یہ کہتے کہ یہ رسول کیسا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازار میں چلتا پھرتا ہے، ہمیں اس کو کیسے مانیں. کبھی یہ کہتے کہ جناب ان کے ساتھ کوئی فرشتے ہوتے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی خزانے نازل کرتا، یا ان کے لیے کوئی باغات ہوتے تو تب ہم ان کو مانتے. یہ تمام مثالیں بیان کر کر کے اللہ کی تکذیب کرتے، اللہ کو جھٹلاتے، قرآن کو جھٹلاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضلوا، پس وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ اس صحیح راستے کو پا نہیں سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں بتایا آج کے درس میں کہ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے، اگر وہ چاہتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ بہتر باغات بنا دیتی دنیا میں بھی، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوتی. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اللہ چاہتا تو نبی کے لیے بڑے بڑے محلات بنا دیتا، اللہ قدرت رکھتا تھا.
لیکن اللہ اگر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باغات بھی بنا دیتا نا دنیا میں بھی، اور محلات بھی بنا دیتا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے محلات عطا کر دیتا، تب بھی انہوں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا تھا۔ کیوں نہیں ماننا تھا؟ وَالْكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ، بلکہ یہ قیامت کو جھٹلاتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔ اصل بات یہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ان انبیاء کے بارے میں بھی بتایا جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی بادشاہت دی کہ دنیا میں کسی اور کو اس سے بڑی بادشاہت نہیں ملی، اور اس کی بہت بڑی مثال قرآن مجید میں سے سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت عطا کی، محلات عطا کیا، کہ وہ ملکہ سبا بھی آپ کے محلات کو دیکھ کر چونک اٹھتی تھی۔ ترقی یافتہ یمن کی بہت بڑی ملکہ تھی، وہ بھی چونک اٹھتی تھی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو دیکھ کر۔ اتنا بڑا تخت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا، جس کے اوپر کئی ہزار افراد بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے۔ قرآن مجید اللہ نے انبیاء کو دے کے سب کچھ دیکھا، مانتے ان کو بھی نہیں تھے جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا تھا۔ یہ بالکل بیکار باتیں ہیں کہ اگر ان کے پاس باغات ہوتے، بڑی جو ہے نا وہ محلات ہوتے اور بڑا کچھ ہوتا تو ہم پھر نبی کو مانتے بھی، اب ان کے پاس ہے کچھ نہیں، ہم مانیں گے کیا ان کو؟ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ دے کر میں دیکھ چکا ہوں۔ ایسے انبیاء کو بھی بھیجا جن کو ایسی بڑی بڑی بادشاہت دی کہ وہ اور کسی کے پاس ہے نہیں۔ اصل بیچ میں بات کیا ہے اللہ نے بتایا، بل کذبوا بالساعۃ، یہ لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، یہ آخرت کو نہیں مانتے۔ عقیدہ آخرت ان کے اندر نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ عقیدہ آخرت کہتے ہیں مرنے کے بعد وہ زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ان کا ایمان اس پر نہیں ہے۔ آج کی ان آیات میں ایک آپ نے یہ پڑھا کہ فلا یستطیعون سبیلا، یہ لوگ ایسی سی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے، یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن بیان کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن تو ہے ہی کتاب ہدایت، قرآن تو ہے ہی کتاب ہدایت۔ آج ایک سوال کا جواب بھی ان آیات میں آپ کو ملے گا کہ ان مشرکین مکہ کے سامنے قرآن موجود تھا، پھر بھی انہوں نے ہدایت کیوں نہیں پائی؟ ایک سوال تو بڑا گہرا سوال، ان کے پاس قرآن تھا، اور یہ نہیں کہ ان کو ترجمہ نہیں آتا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں بہت اچھی طرح، مشرکین مکہ کی زبان عربی تھی، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، ان کو سارا سمجھ میں آ جاتا، ہم سے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتا تھا، بہت اچھی طرح یاد رکھیں، ان کو ترجمہ آتا تھا۔ تو باوجود قرآن نازل ہوا، ان کے سامنے نازل ہو رہا، نبی سامنے موجود، اس کے باوجود وہ ہدایت کیوں نہیں پاتے تھے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال ہمارے دور جدید کا، جو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، یہ والا ان کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو پھر انسان ہدایت کیوں نہیں پاتا؟ اس مسلمان کے پاس قرآن موجود ہے، پھر یہ ہدایت کیوں نہیں پاتا؟ دو سوال ہو گئے۔ ایک سوال یہ ہوا مشرکین مکہ کے پاس قرآن تھا، کیوں نہیں ہدایت پائی انہوں نے؟ نمبر دو، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، پھر مسلمان ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ تیسرا سوال ذہن میں رکھیے گا، کیا یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے یا کافروں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی؟ یہ تیسرا سوال ہے، اور ان تینوں سوالوں کے جوابات قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بڑے گہرے سوالات ہیں تینوں۔ آخری سوال کا جواب سب سے پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ یہ قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، یہ قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت، غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں بتایا، کیونکہ بہت اہم سوال، اس لیے اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ کیا یہ قرآن کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ اور یہ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں بتایا، مشہور آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس،
رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے خالی نہیں، معلوم ہوا کہ کافروں کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے۔ اور ایک اور آیت پڑھوں گا، اور وہ آیت آپ پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدائی 2 آیتیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن مجید کی ان 2 آیتوں میں آپ کو تعارض محسوس ہوگا، ترجمہ میں نے کیا، فوراً آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ یہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ایک طرف قرآن کہتا ہے ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ان میں سے کون سی بات درست ہے؟ اب آپ کو ان سوالوں کے جواب ملنے لگے، ایک طرف قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک، اور دوسری طرف اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، سب انسانوں کے لیے، ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا، دونوں باتیں درست ہیں، دونوں باتیں درست ہیں، اس لیے کہ اب آپ کو اس سوال کا جواب بھی ملنے لگا ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، پھر بھی وہ کتاب ہدایت کو نہیں پاتے، قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، سب کچھ سامنے، کیوں نہیں ہدایت پاتے؟ اس لیے کہ اب دونوں آیتوں کے تعارض کو بھی حل کیجیے گا، یہ سارے سوالوں کے جواب اکٹھے ملنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ اصل میں قرآن مجید میں جو لفظ ہدایت آیا، ہم بھی اردو میں بہت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ فلاں بندے کو ہدایت عطا فرما، ہم کہتے ہیں۔ ہدایت کا مطلب 2 معنی ہیں ہدایت کے، جو مفسرین نے لکھے، ہدایت کے 2 مطلب، ایک ہدایت کا مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ اب میں اس کو ذرا بہت آسان کرنے لگا، ایک صاحب نے آپ سے پوچھا، کہیں باہر سے آئے، انہوں نے کہا کہ جی یہاں ٹی بلاک کی جامع مسجد کہاں ہے، میں نے وہاں جانا ہے درس سننے کے لیے فجر کے بعد۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے وہ چوک میں کہہ دیا آپ بالکل سامنے جائیں سیدھا، پھر دائیں طرف مڑیں، پھر ذرا بائیں طرف مڑیں گے تو سامنے وہ مسجد ہے۔ آپ نے ان کو کیا کیا؟ راستہ دکھایا، جامع مسجد کی ہدایت دی، یعنی راستہ دکھایا۔ ایک طریقہ تو یہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان صاحب نے پوچھا کہ میں نے وہ جامع مسجد جانا ہے ای بلاک درس سننے کے لیے، کہنے لگے آئیے میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آئیے۔ وہ جناب آئے، سیدھا آئے، پھر دائیں مڑے، پھر بائیں مڑے، اور آ کر کہنے لگے یہ ہے جی جامع مسجد۔ انہوں نے منزل تک پہنچایا۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا، ایک ہدایت کا معنی ہے منزل تک پہنچانا، دونوں معنی ہدایت کے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان میں جو اللہ نے قرآن نازل کیا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی پوری انسان، یہاں ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق، مفسرین لکھتے ہیں یہاں ہدایت کا مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ قرآن ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، کافر کو بھی راستہ دکھاتا ہے، ہر غیر مسلم کو راستہ دکھاتا ہے، قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن ھدی للمتقین، یہاں ہدایت کا مطلب ہے منزل تک پہنچنا، منزل تک پہنچتے پرہیزگار لوگ، منزل تک پہنچتے ہیں پرہیزگار لوگ، راستہ ہر ایک کو دکھاتا ہے قرآن، اس لیے قرآن کتاب ہدایت ہے ہر ایک کے لیے، غیر مسلم کے لیے بھی، یعنی راستہ دکھاتا ہے۔ اور ھدی للمتقین کا مطلب منزل تک پہنچے، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی منزل تک پہنچے گا پرہیزگار، منزل تک پہنچے گا پرہیزگار۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی بھی شرائط بتائی، 5 شرطیں، جو بندہ منزل تک پہنچے گا، خود اللہ نے بتایا انہی آیات میں۔ کون کتاب ہدایت سے منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ راستہ دیکھ کر منزل تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اب میں وہی آیات پڑھنے لگا ہوں تاکہ آج کی آیت میں ایک اہم ترین سوال ہے، اس کا بھی جواب ملے۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو نا محلات بھی دے دیتے، یہ سب کچھ دے دیتے نا، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا. کیوں؟ بلکہ ذبوا بالساعۃ، آج کی آیت میں بلکہ ذبوا بالساعۃ، بلکہ یہ آخرت کو جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں، قیامت کو نہیں مانتے، اس لیے نہیں آپ کو نہیں مانتے. اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کتاب ہدایت قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، یعنی راستہ دکھاتی ہے ہر ایک کو. منزل تک کون پہنچتا ہے؟ ھدی للمتقین. اور متقین کون ہوتے ہیں؟ آگے اللہ نے 5 خوبیاں بتائی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پہلی خوبی، پہلی شرط متقین کی. متقین کون ہوتے ہیں؟ جو منزل تک پہنچتے قرآن پڑھ کے. الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے، غیب پر ایمان رکھتے، نہیں دیکھا مانتے، اللہ کو نہیں دیکھا مانتے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا مانتے. فرشتوں کو ہم میں سے کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا مانتے. الذین یؤمنون بالغیب. ہم نے جنات کو نہیں دیکھا مانتے. ہاں جنات پر یہ ماننا کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، قرآن میں ہے نا، سورۃ الجن پوری موجود ہے. جن کو نہیں دیکھا مانتے، جنات شیطان. اور اسی طرح ہم نے جنت کو نہیں دیکھا مانتے، جہنم کو نہیں دیکھا مانتے، پل صراط کو نہیں دیکھا مانتے. ابھی میں نے بہت تھوڑی سی فہرست بنائی، ابھی 10 باقی بھی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی شرط قرآن پڑھ کر منزل تک کون پہنچے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے. یہ جو مستشرقین ہوتے ہیں، دوسرے مفکرین، غیر مسلم مفکرین جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، ان کو مستشرق کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک بات لکھی ہے، مسلمانوں کو تانا بھی دیا ہے مسلمانوں کو، کہ یہ مسلمانوں کا نا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، اندھا ایمان، دیکھا ہوتا نہیں مانتے، اندھا ایمان ہے ان کا، بلائنڈ فیتھ. اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھیے گا. جی ہاں، الذین یؤمنون بالغیب ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے، لیکن ہم ہر سنی سنائی بات پر ایمان نہیں رکھتے، ہر اندیکھی بات پر ایمان نہیں رکھتے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون رہا ہے، ایک وہ بات جو ایک عام انسان کہے، ایک وہ بات جو اللہ کا ولی کہے، ایک وہ بات جو ایک صحابی کہے، ایک وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے. بات میں فرق ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون رہا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے نا، ہم نے نہیں دیکھا نا، ہماری عقل میں بھی نہیں آتا، پھر بھی مانتے، عقل میں بھی نہیں آتا پھر بھی مانتے. الذین یؤمنون بالغیب. ایک شرط، قرآن پڑھ کر منزل تک کون پہنچے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب. نمبر 2 شرط، قرآن پڑھ کر منزل تک کون پہنچے گا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. دوسری شرط، جو نماز قائم کرتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا، کسی نے تفسیر بھی لکھ دی ہے نا، اور بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، اور بڑے بڑے بیانات، بڑی بڑی تقریریں، ماشاءاللہ، 5 وقت نماز نہیں پڑھتا نا، وہ ہدایت اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا. فکر نہ کریں. ہاں، بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے بیانات، بڑے لیکچر، ماشاءاللہ دین کے، 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا نا، یہ منزل تک نہیں پہنچے گا. اللہ نے شرط لگائی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب میں جواب دے رہا ہوں اس چیز کا کہ قرآن ہے تو پھر مسلمان ہدایت کو نہیں پاتا. جی، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھیں، پھر یہ قرآن منزل تک آپ کو پہنچائے گا. اور یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تیسری شرط، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جہاں اللہ نے کہا یہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. قربانی، صدقہ فطر، فلاں، اور اپنے بیوی بچوں کا خیال کرنا جن کے حقوق فرض ہیں اس کے ذمہ، ماں باپ کا حق فرض ہے، وہاں خرچ کرتا ہے نا، تو تب یہ قرآن منزل تک اس کو پہنچا دے گا. اور اگر اللہ کے دیے ہوئے کو خرچ نہیں کرتا تو ایسی صورت میں یہ منزل تک نہیں پہنچے گا. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. چوتھی شرط، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور وہ لوگ کہ جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے، اور جو آپ سے پہلے کتابیں ان کے بارے میں بھی ایمان رکھتے ہوں کہ اللہ کے نازل کردہ کتابیں اور اب منسوخ ہو چکی. تو قرآن پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، یعنی قرآن کو ماننا.
یہ میں دو لفظ واضح کرنا چاہوں گا بہت زوردار طریقے سے۔ قرآن پر ایمان رکھیں گے تو بات بنے گی، قرآن پر ایمان رکھیں گے تو یعنی قرآن کو مانیں گے تو بات بنے گی۔ جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، ماننے کا نام ایمان ہے۔ جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید کا سارا ترجمہ آتا ہو نا، بندہ اس قرآن کی بات کو مانتا نہیں ہے نا، عمل نہیں کر رہا نا، یہ ایمان نہیں رکھتا۔ پورا قرآن آتا ہے، اس کو ترجمہ بھی آتا ہے، تفسیر بھی آتی ہے، لیکن قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتا نا، یہ مان نہیں رہا قرآن کو۔ اس لیے کہ اللہ نے شرط رکھی ہے تو مانو، جاننا صرف نہیں، ترجمہ آ گیا نا ابھی نہیں، یہ منزل تک نہیں پہنچے گا۔ ابھی تفسیر بھی پوری آتی ہے اس کو، قرآن پورا اچھی طرح سمجھ لیا، اس نے جان لیا، ابھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ کب منزل تک پہنچے گا؟ مانے گا، یعنی اللہ کے حکم کو مانے گا۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 4۔ آخری شرط جس سے آج کا درس اصل میں سمجھانا مقصود تھا، وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ 5ویں اور آخری شرط، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے تو یہ قرآن منزل تک پہنچائے گا۔ اگر وہ کہے مولانا میں سارا قرآن مانتا ہوں لیکن یہ جنت جانا میرا مولانا یہ نہیں مانتا، یہ میری عقل میں نہیں آتی، تو اللہ کے بندے تو منزل تک نہیں پہنچو گے۔ اب آپ کو پوری آج کا درس سمجھ میں آئے۔ بل کذبوا بالساعۃ، یہ کیوں نہیں مانتے مشرکین مکہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اور کیوں نہیں مانتے؟ بل کذبوا بالساعۃ، کیونکہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ آخرت کو مانیں گے تو اسی صورت میں منزل تک پہنچیں گے۔ آگے اللہ نے یہی کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب پوری بات سمجھ میں آ گئی، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں جو ان 5 باتوں کو مانیں گے، واولئک هم المفلحون، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کے ذریعے راستہ بھی دکھائے اور منزل تک پہنچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آخرت پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پورے قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ پوری امت پر رحمت نازل فرما، اس ملک پاکستان پر یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرما۔ یا اللہ نعمتوں میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مالی طور پر کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ایک ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ